السلام علیکم۔ یہ آج میں نیچے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ ریکارڈنگ کرنے والے کہہ رہے تھے کہ آپ نیچے بیٹھ گئے، میں نے بھی کہا چلو نیچے بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی ڈائری میں سے کچھ سناؤں، یہ دو اصحاب ہیں، ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ وسیم اکرم صاحب ہیں ٹوبر ٹیک سنگھ سے۔ انہوں نے تو مجھے پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا دیا بھائی، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، بس دعا کیجیے گا میرے لیے۔ عمر وقاص صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کتابیں کون سی پڑھیں۔ اس موضوع پہ 2-4 پروگرام پہلے کی بات ہے، میں نے بات کی تھی غالباً کہ کتابیں کون سی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، اور معتبر کتاب کون سی ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ 60 برس کی زندگی میں اگر کوئی آدمی روز ایک کتاب پڑھتا رہے تو تقریباً وہ 23,000 کتابیں پڑھے گا۔ 60 برس میں روز کی ایک کتاب، 23,000 کتابیں، جو کہ ناممکن ہے تقریباً، کیونکہ 20 سال 15 سال تو اس کو کتاب سیکھتے سیکھتے ہی ہو جاتے، نکل جاتے ہیں۔ کتابیں بہت زیادہ ہیں، لازم بات ہے کہ اس میں سے انتخاب کیا جائے کہ کون سی کتاب پڑھیں کون سی نہ پڑھیں۔ اچھا، اب اس میں طبیعت کا رجحان بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ رومانی کتابیں پڑھتے ہیں، بعض جاسوسی یا سسپنس سے متعلق، شکاریات سے متعلق، ایڈونچر وغیرہ، بے شمار اقسام ہیں کتابوں کی، تاریخی کتابیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے ادبی کتابوں کا، اس میں بھی انگنت نام ہے۔ مثلاً میں میرے آس پاس جو لوگ بستے ہیں ان میں معتبر لکھنے والوں میں، معتبر تو سارے ہیں لیکن جن کو مجھے پڑھنے کا تھوڑا بہت شرف حاصل ہوا ہے، واصف علی واصف صاحب، آپا بانو قدسیہ صاحبہ، اشفاق احمد صاحب، ممتاز مفتی صاحب، قدرت اللہ شہاب صاحب۔ پھر اگر آپ مزاح میں پڑھنا چاہیں تو رشید احمد صدیقی صاحب، مشتاق یوسفی صاحب، نظم میں ضمیر جعفری صاحب، انور مسعود صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو پڑھیے۔ بانو قدسیہ صاحبہ کو ضرور پڑھیے۔ اب یہ تو ہو گئے یہ رائٹر۔ اب جب ہم ان کو مجموعی طور پہ ساروں کو ملا کے پڑھتے ہیں نا، تو مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ ان سب کا ماخذ جو ہے نا وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک۔ بھائی عمر بھائی، ایک عجیب سی بات میں نے دیکھی کہ قرآن پاک کے بیچ میں ایک جملہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، یہ تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، میری طرف کتاب بھیجی ہے، اس میں میرا ذکر ہے۔ اب مجھے جو کوئی کہے کہ بھئی یہ ایک لیٹر آیا ہے، یہ آپ کے نام ہے اور اس میں کوئی آپ سے متعلق بات ہے جو کہی گئی ہے، تو میں تو فوراً اس کو پڑھوں گا، میرے متعلق بات کہی گئی، کیا بات ہے، میں فوراً پڑھوں۔ تو اس کتاب کا موضوع ہے انسان۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ مجھ سے متعلق ہے۔ جیسے ہم کوئی مشین وغیرہ خریدنے جاتے ہیں نا، تو کوئی ٹی وی وغیرہ یا فریج، تو اس کے ساتھ وہ ایک بک لیٹ سی دیتے ہیں جس میں اس کی ساری مشینری وغیرہ، اس کی تفصیل لکھی ہوتی ہے، اس کی حفاظتی اقدامات لکھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ قرآن پاک انسان کے حفاظتی اقدامات کے تحت اس کے ساتھ بسر ہونے والا، اس کے ساتھ رہنے والا، اس کی نجات کرنے والا، یہ وہ گائیڈ لائن ہے۔ اچھا، دوسرے یہ
کہ قرآن پاک مشکل ہے؟ نہیں. سورہ قمر ہے 4 صفحوں کی ہوگی بمشکل وہ، اس میں 4 جگہ ایک ہی جملہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ایک صفحہ گزرے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے غور کرنے والا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اللہ پاک کس طریقے سے کہہ رہے ہیں، جو بزور قوت بزور جبر بھی یہ کام کر سکتے ہیں، وہ ایک دوستانہ سے اپیل کہہ رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان بنایا. یہ جو یسرن قرآن بچوں کے اس کے اوپر آسان قرآن، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے. تو اب ایک اور بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ پاک پروردگار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جس دماغ سے اس قرآن پاک پر غور کرنا ہے نا، وہ دماغ بھی ہمارا بنایا ہوا ہے. تو ہم صرف قرآن ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کہہ رہے، ہم تمہارے ذہن کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ غور کرنا ممکن ہے، تم کر سکتے ہو. ہم نے تمہارے دماغ میں غور کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، جبھی تو تمہیں بلا رہے ہیں، جبھی تو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ غور کرو. اچھا، اور اس پہ غور کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے اوپر غور کرنے کا مطلب ہوا کہ آپ نے اللہ پاک پہ براہ راست غور کیا. کیوں؟ سورہ مزمل اس کی ایک آیت پاک ہے، علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. جب ہمیں پتہ چلا کہ تم ہمارا احاطہ نہیں کر سکتے، تم ہمیں گن نہیں سکتے، تم ہمیں شمار نہیں کر سکتے، پھر ہم تم پر مہربان ہوئے، تمہارے اوپر آئے. فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، سو قرآن میں سے جو تمہیں میسر آئے پڑھ لیا کرو. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ اسے شروع کے حصے میں کہہ رہے ہیں علم ان لن تحصوہ، کہ جب اسے پتہ چلا کہ تم اس کا اثار نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں جان نہیں سکتے. اچھا، تو کیا ہوگا؟ قرآن سے پتہ کہتا ہاں ویسے تو ان کا احاطہ ناممکن ہے، ناممکنات میں سے ہے، لیکن چونکہ پاک پروردگار عالم نے اپنی معرفت انسان پہ واجب رکھی ہے، تو جتنی معرفت اس نے واجب رکھی ہے اتنا دماغ دیا ہوگا نا، اتنا احاطہ کر لینے کی صلاحیت دی ہوگی نا، اتنا اپنی طرف بلایا ہوگا نا. اور پھر سب سے بڑی چھوٹ کہ ما تیسر، کہ جو تمہیں میسر آئے. میں نے پوچھا مجھے میسر آئے؟ کہتا ہاں، میں تمہارے اوپر کوئی خاص وقت طاری نہیں کرنا چاہ رہا کہ اتنی دیر بیٹھو اور اتنی سی دیر کرتے رہو. نہیں، ما تیسر، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو تمہیں میسر آئے. تو اب میں یہ 2021 میں جب قرآن پاک پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرا میسر، اچھا مجھے میرا آج کا میسر کہا گیا. کہتا ہاں، تمہارا آج کا میسر کہا گیا. یعنی اپنے آپ کو بتانے میں، اپنے آپ کو سمجھانے میں بھی میری فیور کی جا رہی ہے کہ میرا میسر تو 1 سطر ہے، میں 1 سطر پڑھ سکتا ہوں روز کی. 1 سطر میرا چونکہ میسر ہے لہذا وہ بھی قبول ہے. 1 سطر ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ. قرآن پاک کے اندر ایک نشانی لگا کے کسی اونچی سی جگہ پہ رکھ لیں، روز گزرتے گزرتے وہاں پر 1 سطر، بھائی آپ 1 سطر پڑھنی ہے، ہاں روز کی 1 سطر. ہاں، پھر آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ ہوگا کہ جو متوجہ کرے گا، اور پاک پروردگار عالم آپ کی طرف اور متوجہ ہوں گے کہ یہ میرا کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک کمٹمنٹ ہو گئی ہے نا. تو اللہ سے یہ ذاتی کمٹمنٹ بنائیں. قرآن پاک کو تھوڑا سا رکھ کے، ضروری نہیں کہ بیٹھیں اور بس بیٹھ ہی جائیں، دوسرے کام چھوڑ دیں. ما تیسر، جو آپ کو میسر ہے، لیکن پلیز کریں. 2-4 منٹ تو نہیں رہے، اب بات بہت زیادہ ہو گئی. اور چونکہ پاک کلام کی بات آ گئی، کتاب عظیم کی بات آ گئی، تو اس کتاب کے مقابلے میں کوئی بھی کتاب یا یہ میری ڈائری، یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اجازت دیجیے، جیتے رہیے. اللہ حافظ.